أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور آپ سے جب بھی میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوتا ہوں۔ پکارنے والے کی پکار جب بھی وہ مجھے پکارے اس کا جواب دیتا ہوں۔ انہیں بھی چاہیے کہ میری مانیں، مجھ پہ یقین رکھیں، اس سے ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ صرف ایک نفلی عبادت نہیں، مقصد زندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا میں نے تو ان جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، مالی عبادت، زکوٰۃ، بہت بڑی عبادت حج بیت اللہ، تمام عبادات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت تو نام ہی دعا مانگنے کا ہے۔ عبادت کی روح، عبادت کی حقیقت اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ قیام میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے میں آپ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، حج میں آپ بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ تو ان تمام عبادتوں کی اصل روح یہ ہے کہ انسان پہچان جائے کہ ایک ہستی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، میری ہر بات کو سننے والا ہے، میری ہر ادا کو جاننے والا ہے، میرے دل کے دھڑکنوں کی خبر رکھتا ہے، میری آنسوؤں کو صاف کرتا ہے، ایک دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو ماں باپ کی طرح میرا انتظار کرتی ہے، میں اس سے دور بھاگتا ہوں تو وہ دروازہ بند نہیں کرتا، میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ ساری حقیقتیں اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں دعا کے اندر۔ ہم اللہ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یا اللہ تو پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، میرا مسئلہ حل کرنا تیرے لیے مشکل ہی کیا ہے، میری پریشانی کا ازالہ کرنا تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات دعا کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ دعا مقصد زندگی ہے، دعا روح زندگی ہے، دعا حسن زندگی ہے، دعا معنی زندگی ہے، دعا مقصد زندگی ہی نہیں بلکہ عبادت کی روح بھی ہے، عبادت کا بغض بھی ہے، عبادت کا نچوڑ اللہ سے مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ جتنی عزت دعا کی کرتے ہیں اتنی عزت اللہ کے نزدیک کسی اور چیز کی نہیں ہے۔
ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ بہت ساری چیزوں کی اس کے ہاں ایسی عزت ہو کہ اس کو پیچھے نہ کر سکتا ہو. یہ چہرہ ایسا ہے، میں اسے پیچھے نہیں کر سکتا. یہ میرے باپ نے کہہ دیا ہے، میں موڑ نہیں سکتا. میری ماں آ گئی ہے، مجھے کرنا ہی پڑے گا. میرے باس نے کہہ دیا ہے، مجھے ماننا ہی پڑے گا. اللہ کے سامنے ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس قدر اللہ رب العزت کے ہاں عزت دعا کی ہے. کسی اور چیز کی اتنی عزت نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے. آپ تو شرماتے ہیں باپ کے مقام کو دیکھ کے، آپ شرماتے ہیں ماں کے چہرے کو دیکھ کے، آپ شرماتے ہیں اپنے باس کی احسانات کو دیکھ کے، آپ شرماتے ہیں کسی محسن کی عنایتوں کو دیکھ کے. تو اللہ کے اوپر تو نہ کسی کا احسان ہے، اللہ کے سامنے نہ کوئی اپنا مقام جتلا سکتا ہے. تو اللہ کب شرماتا ہے؟ اللہ تب شرماتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حیی کریم. بہت حیا والا ہے تمہارا رب، بہت کرم والا ہے تمہارا رب. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آیت صرف ایک یہ ہونا دعا کے بارے میں. میرا دل اور احساس کہتا ہے کہ یہ ایک آیت ہی کافی ہے. کیا محبت ہے اس کے اندر. ذرا آپ نے اس کو اس طرح سننا ہے کہ آپ کا رب آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اس گناہگار کی تو زبان استعمال ہو رہی ہے، کلام رب کا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بندے، یہ نہیں کہا بندے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ نہیں کہا ان کو کہہ دینا. اکثر مقامات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب اللہ یوں کہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دو، ان کو بتا دو. یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ان کو بتا دو. یسألونک عن الجبال، یہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، قل ان کو بتا دو، ان کو اللہ اڑا دے گا. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ناپاکی کے ایام کے بارے میں، ان کو بتا دو کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، ان کو بتا دو یہ ایسے ہے. لیکن جب اللہ نے یہ کہا یہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو اللہ نے درمیان میں فاصلہ بھی نہیں رکھا. یہ نہیں کہا آپ ان کو بتا دیں. اتنی محبت سے اللہ نے یہ فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا، فوراً ہی کہہ دیا یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بارے میں پوچھتے ہیں، یقیناً میں تو قریب ہوں. پھر مزید کہا میں جواب دیتا ہوں. پھر کہا دعا کرنے والے کا. پھر کہا جب بھی دعان، مجھے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں 5-6 حوالوں سے اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ کے ہاں دعا کا مقام کیا ہے، دعا کی عزت، دعا کی شان کیا ہے. جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. مسلسل سمجھانے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ میری بات نہیں مانتے. ناراض ہو کے بستی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قوم یونس بھی کیا سمجھدار قوم ثابت ہوئی. انہوں نے دیکھا پیغمبر سمجھاتا رہا، ہم نے ان کی بات سمجھی نہیں، ہم نے ان کی بات مانی نہیں. وقت کا پیغمبر ناراض ہو کے چلا گیا ہے، عذاب آ جائے گا. پیغمبر کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جب تک وہ ہوتی ہیں اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے. تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ وقت کا نیک سب سے عظیم وقت کا پیغمبر وہ ہم سے چلا گیا ہے. ناراض ہو کے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. جب انہوں نے دیکھا عذاب آ گیا ہے، گھٹائیں چھا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بڑے ہی سمجھدار لوگ تھے. دعا کرنے کا انداز دیکھیے. انہوں نے باپ کو ایک طرف کر دیا، بیٹے کو دوسری طرف کر دیا. ماں سے بیٹی کو چھین لیا، ماں کو ایک طرف کر دیا، بیٹی کو دوسری طرف کر دیا. حتیٰ کہ اپنی بکریاں، اپنی بھینسیں، اپنی گائیاں ان کے بچے بھی ان سے چھین کے علیحدہ علیحدہ کر دیے. گائے کو ایک طرف، بچڑے کو ایک طرف، بکری کو ایک طرف، اور اس کے ممیانے والے معصوم بچے کو ایک طرف. اب بچہ بلبلاتا ہے تو اس کی آواز پہ بکری ممیاتی ہے، بھینس آواز نکالتی ہے، اس کا بچہ آواز نکالتا ہے، گھوڑا آواز نکالتا ہے، گھوڑی آواز نکالتی ہے، اس کے بچے آواز نکالتے ہیں. ادھر ماں روتی ہے، ادھر بچے روتے ہیں، ادھر باپ روتا ہے، ادھر اس کے بیٹے روتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ عذاب جو ان پہ آیا ہوا تھا قوم یونس کی دعا کی وجہ سے ہم نے اس عذاب کو پیچھے کر دیا. بہت عزت ہے اللہ کے ہاں دعا کی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آپ ان سے کہہ دیجئے تمہاری دعا نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی. وہ بڑا بادشاہ ہے لیکن دعا سے اس کو اتنی محبت ہے کہ خود اللہ کہتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. اگر تمہارے پہلے اور بعد والے، تمہارے جن اور انسان سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر مجھ سے دعائیں کرنے لگ جائیں اور جو کوئی مانگتا جائے میں اس کو دیتا چلا جاؤں، تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی اس وقت آتی ہے جب سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے. تو سوئی کو نکالنے سے اس کی نوک پہ جو پانی کا ذرہ لگا ہوتا ہے، جتنے اس ذرے سے سمندروں میں کمی آتی ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے. ایک اور بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، دعا کرنا اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے. یہ دنیا کے لوگ ہیں، صبح اگر تو میرے دروازے پہ مانگنے آئے میرا انداز اور ہوگا، دوپہر کو وہی آ جائے،
تو کچھ میں اس سے خفا سا ہوں گا، اگر شام کو پھر آ جائے تو میں اس کو ممکن ہے ڈانٹنے لگ جاؤں، اور اگر عشاء کو پھر آ جائے تو میں اس کے لیے دروازہ ہی نہ کھولوں، اگلے دن پھر آ جائے تو میں اس کو دھکے دے کے باہر نکال دوں۔ وَابْنُ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ۔ اللہ رب العزت جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، جب مانگتا نہیں ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے۔ مانگتے نہیں تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قابل تعریف ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے دعا نہ مانگنے کو کفر کہا ہے، دعا نہ مانگنے کو اللہ نے قرآن میں کفر کہا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہ مانگنا تکبر ہے، بدترین قسم کا تکبر ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یہاں عبادت کا معنی دعا، جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے سے، وہ تو جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری پوری انبیاء کی تاریخ، انسانوں کی تاریخ، نبیوں کی تاریخ، اولیاء کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ کے اندر جو کہیں بھی کوئی کامیابی اور عزت ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دعا ہے، اور جہاں بھی کوئی پریشانی ہے اس سے پیچھے وجہ اللہ سے منہ موڑ لینا ہے۔ جناب آدم ہے، اما جی حوا ہیں، جنت سے ان کو نکال دیا گیا ہے، تو کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ایک آخری نبی آئے گا، تجھے اس کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے۔ یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اللہ کے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ اللہ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ ایک ہی دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے، معاف کرتے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا نقصان ہو جائے گا۔ واسطہ دینا ہے اللہ کو تو خود اللہ کا ہی واسطہ دو۔ یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قریب ہے، تو مجیب ہے، تو محبت کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تیرے نام بڑے خوبصورت ہیں، تیری صفتیں بڑی عظیم ہیں، تیری بادشاہتیں بہت بڑی ہیں، تو نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ میرے مسئلے تو تیرے لیے معنی ہی کوئی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کو مانگو، اللہ کو واسطہ دینا ہے تو خود اللہ ہی کا واسطہ دو۔ یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں لکھا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے نام بہت خوبصورت ہیں، ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ یا آپ واسطہ دینا چاہتے ہیں تو یا اللہ فلاں موقع تھا، تیری توفیق سے میں نے تیری ایک بات مانی تھی، تیری فرما برداری کی تھی، تو یہ بھی اصل میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اللہ کی فرما برداری کا اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تو نے حکم دیا، مجھے ماننے کی توفیق دی، تو انڈائریکٹ تو یہ بھی اصل میں
اللہ ہی کی ایک صفت ہی کا واسطہ ہے کہ اللہ ہی نے اپنے بندے کو اپنا حکم ماننے کی توفیق دی. جیسے غار میں پھنس گئے تھے تو ان تینوں نے کہا زندگی کی کوئی نیکی یاد کرو جو اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آیا ہو یا اللہ کی اطاعت کی ہو. وہ دعا کرتے گئے, اللہ نے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا. نیک بندوں کا واسطہ نہیں دیا جاتا, ان سے دعا کروائی جاتی ہے. جب وہ زندہ ہوں, جب وہ موجود ہوں, تو وہ بھی اللہ کو اللہ کی صفتوں کا ہی واسطہ دیتے ہیں. جب وہ زندہ اور موجود ہیں تو ان سے دعا کروائی جاتی ہے. کوئی ایک قرآن مجید کی دعا آپ کھول لیں, سورہ الفاتحہ سے لے کے الناس کی سین تک پڑھ لیں, کہیں بھی اللہ کو کسی شخصیت کا واسطہ دے کے کوئی دعا نہیں بتائی گئی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر نماز کی ساری دعائیں دیکھ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی ہے جس میں اللہ کو کسی ہستی کا واسطہ دیا گیا ہو, کیونکہ اللہ کی ہستی بہت بڑی ہے. اس کے سامنے کوئی ہستی اتنی بڑی ہے ہی نہیں کہ اسے کہا جائے وہ تجھ سے بڑا ہے اور اس کی مان لے. اس کو واسطہ اس کے ناموں کا دیا جائے گا, اس کی صفتوں کا دیا جائے گا, اس کی عظمت کا دیا جائے گا, اس کی رحمت, اس کے تقدس کا دیا جائے گا. ہماری پوری تاریخ اسی طرح دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, ہمارے اوپر تو وہ مشکلیں آنا تو دور کی بات ہے, زندگی میں ہم نے کبھی اس طرح کی مشکلات کا سوچا بھی نہیں ہوگا جیسے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہ مشکلیں آئی ہیں. باپ نے گھر سے باہر نکال دیا ہے, اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا ہے, زندگی میں بڑی بڑی مشکلیں ہیں. بادشاہ وقت کا مخالف ہے, باپ بھی مخالف ہے, پوری دنیا مخالف ہے, انتظام کر دیا گیا ہے. کیسے لوگ بیٹھے ہوں گے تماشا دیکھنے کے لیے. دیکھتے ہیں آج ابراہیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آگ کا الاؤ بھڑکا دیا گیا ہے, پوری عوام, وقت کا بادشاہ, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں آج ابراہیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جناب ابراہیم کے لیے وہ آگ کا الاؤ بھڑکایا گیا ہے کہ اس میں پھینکنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے. تاریخ والے لکھتے ہیں کسی ذریعے سے دور سے جناب ابراہیم کو آگ تک پہنچایا گیا اور پھینکا گیا ہے, اور جناب ابراہیم آگ کے اندر جا چکے ہیں اور وہاں اللہ سے کیا کہتے ہیں. سب سے عزت والی چیز حضرت ابراہیم کو اس وقت مشکل سے بچنے کے لیے کیا نظر آتی ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ تو کافی ہے ہمارے لیے, جیسے تو کام بنا سکتا ہے کوئی بنا ہی نہیں سکتا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو, ایسی ٹھنڈی ہونا جس سے ابراہیم کو سکون اور سلامتی مل جائے. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جناب موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ بہت بڑا چیلنج تھا. وقت کے سب سے جابر بادشاہ کے گھر میں پرورش پائی ہے, ان کے ہاتھوں ایک جان بھی چلی گئی ہے, قتل کا مقدمہ بھی ہے, اور اللہ نے جناب موسیٰ کی ڈیوٹی لگا دی ہے, فرعون کے سامنے جاؤ, کلمہ حق کہہ دو, اور میری ربوبیت اور کبریائی کا ڈنکا بجا دو. جناب موسیٰ دل میں ایک گھٹن اور پریشانی محسوس کرتے ہیں, یہ بھی کہ میرے اوپر قتل کا مقدمہ ہے, یہ بھی کہ فرعون کے میرے اوپر پھر بھی کچھ نہ کچھ احسانات ہیں, یہ بھی کہ میں اس کے گھر میں پلتا رہا ہوں, یہ بھی کہ فرعون بڑا ظالم اور جابر ہے,
اور سخت گیر قسم کا شخص ہے، اور اس کے دربار کا اپنا ایک ماحول، اللہ سے کہہ ہی دیتے ہیں کہ یا اللہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان میں روانی نہیں، میرے سینے میں پریشانی گھٹن سی ہے۔ تو اللہ حل کیا بتاتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ موسیٰ تم دونوں جاؤ، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا، جو باتیں ہوں گی میں سن رہا ہوں گا۔ اور ساتھ ان کو یہ دعا سکھا دی جاتی ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان میں جو لکنت ہے یا اللہ اس لکنت کو ختم کر دے۔ پوری تاریخ ہماری دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ محمد کریم فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، مکی زندگی کے اندر مکہ مکرمہ میں جب مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی ہیں، طائف کی وادی میں جاتے ہیں اور وہاں اوباش اور گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، ان سے آپ پیچھے ہٹ کے اللہ سے جو خوبصورت دعا کرتے ہیں وہ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں۔ اگرچہ سند میں ضعف ہے لیکن الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ انسان ان کو پڑھ پڑھ کے اش کر اٹھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اللہ پہ یقین کیا ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ مدینہ کی زندگی میں آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے چیلنجز میں سے مدینہ کی زندگی میں دو بہت بڑے چیلنج تھے۔ پہلا چیلنج بدر کا میدان تھا، 1000 کافر تھے اور ادھر تھوڑے سے مسلمان تھے، مٹھی بھر۔ بدر کی رات تیاری کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام چادر مبارک کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے اور اللہ سے اس انداز میں دعا کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے اس انداز میں کیف و مستی کے اندر دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک بھی سرٹ کے نیچے اتر جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کو دعا کے اندر یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد۔ اے اللہ میری پوری زندگی کی محنت ہے، یہ ابو بکر، یہ صدیق، یہ فاروق، یہ عثمان، یہ علی، میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ ہیرے ہیں موتی ہیں، بڑی محنت سے میں نے ان صحابہ کی جماعت کو تیار کیا ہے، تیری خاطر میدان میں اتریں گے۔ اے اللہ اگر یہ کل کو شکست کھا گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک اپناپن ہے، یہ ایک بے ساختگی ہے، یہ دعا کی ایک عجب کیفیت ہے جس میں انسان بعض دفعہ اللہ کے ساتھ اتنا اپنا ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ اس کے اتنے قریب ہو کہ وہ اس سے کوئی جھگڑا کر رہا ہو، اس سے کوئی ضد کر رہا ہو، جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کر رہا ہو، یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ امام کائنات علیہ السلام کی اس دعا کی پھر برکت دیکھیے کہ بدر کے اندر اللہ رب العزت اپنے اس پیغمبر کو کیسی عظیم الشان فتح نصیب فرماتا ہے۔ اور دوسری بہت بڑی مشکل احزاب کے اس موقع پہ تھی جب مکہ کے لوگ ہی نہیں عرب کے پورے لوگ آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، اور پہلی دفعہ عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی فوجیں ایک چھوٹی سی بستی کے خلاف اکٹھی ہوئی تھیں۔ بمشکل مدینہ کی آبادی اس وقت چند ہزار تھی اور 10,000 طرح طرح کے عرب کے لوگوں نے اپنے شاہ سوار جری اور دلیر اور بہادر اکٹھے کر کے اس بستی کو سبوتائی کرنے کے لیے اور اس پہ حملہ
اور تخت و تاراج کرنے کے لیے اکٹھے کر دیے تھے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے۔ اسے کام بنانے کے، کام نکالنے کے بہت طریقے آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں گفتگو کے آخری حصے کی طرف، اور اس میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا جہاں اس قدر اہم ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دعا کے کچھ آداب، کچھ شروط ہیں، اور ان میں سے چند ایک صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی شرط دعا کے لیے یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کی جائے۔ آپ کو یقین ہو، ایسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے مانگو تو یہ نہ کہا کرو اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو معاف کر دے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہ مانگا کرو۔ کیسے مانگا کرو؟ آپ علیہ السلام نے طریقہ بتایا، لیعزم المسئلہ، پکے ہو کے اللہ رب العزت سے ضد کر کے مانگا کرو، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے۔ لا مکرہ لہ، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پورے یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ، عرض اڑ کے، اور یہ کہہ کے کہ اللہ تو یہ دے سکتا ہے، تیرے اختیار میں۔ کس موقع پہ یاد آئے والد گرامی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ہماری جو سب سے چھوٹی بہن، ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی، پھر دوسری بیٹی دی، تیسری بیٹی دی۔ تو ہماری وہ بہن کہنے لگی کہ ابا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت بھی نصیب فرمائے۔ تو خود میں نے ابا جی رحمہ اللہ سے الفاظ سنے، جیسے ایک اپنا پن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ کہنے لگے محسن بیٹے، اب تو میں نے دعا میں اللہ سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے دے، یا بتا دے کہ تیرے خزانے میں کوئی نہیں ہے، تو نہیں دے سکتا۔ ایک یقین، ایک اس طرح کی کیفیت کہ وہ تو دے سکتا ہے، اور کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک بیٹا دیا، پھر اللہ نے اور بیٹا دیا۔ اللہ سنتا ہے، لیکن یقین، یقین۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ تلوار ہے، بہت تیز ہے، کاٹ بڑی کمال کی ہے، تو تلوار کے تیز ہونے میں اس کی کاٹ میں شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے تو اس کا رزلٹ اور ہوگا، بزدل کے ہاتھ میں دے دی جائے تلوار وہی ہے، رزلٹ اور ہوگا، اور اگر کسی بہادر کے ہاتھ میں دے دی جائے، جوان اور جری کے شجاع کے ہاتھ میں دے دی جائے، تلوار وہی ہے، لیکن پھر جو اس کا وار ہوگا نا وہ کمال کا ہوگا۔ ہم الفاظ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، الفاظ بھی بہت اہم ہیں، لیکن الفاظ سے زیادہ آپ کے دل کی کیفیت اہم ہے کہ آپ کس دل سے مانگ رہے ہیں، کس یقین سے مانگ رہے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے سکتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بالکل سب کچھ بند ہے، سجائی نہیں دیتا کہاں جائیں، اندھیرا ہے، دیواریں ہیں، دروازے بھی نہیں ہیں، روشنی بھی نہیں ہے، ونڈو بھی نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے،
سجائی نہیں دیتا، یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بندہ مومن ان حالات میں بھی اگر یقین سے کہہ دے تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو اللہ تو آسمانوں کو پھاڑ کے، زمین کو شق کر کے اور چھت میں سوراخ کر کے بھی اللہ اس کے نکلنے کے انتظام پیدا کر دے گا۔ یہ کوئی تھوڑا اندھیرا تھا؟ جناب یونس چلے گئے ہیں، رب کی اجازت کے بغیر ناراض ہو کے کشتی میں سوار ہوئے ہیں، دجلہ کا دریا ہے، ٹھاٹھیں مارتی ہوئی لہریں ہیں، سوار ہوتے ہیں اور پھر بالآخر قرآن اندازی کے ذریعے ان کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے یا دریا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مچھلی نگل لیتی ہے۔ مچھلی کا اتنا بڑا پیٹ، رات کے اندھیرے اور سمندر کی لہریں، پانیوں کے اندھیرے، اتنے اندھیروں کے اندر بھی جناب یونس نے پہلے تو سوچا ہوگا کہ میں تو مر چکا ہوں، لیکن جب ہوش آئی ہوگی تو ان کا ایمان، ان کا یقین کیسا ہے کہ وہاں بھی ایک ہی آواز لگاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے علاوہ مشکل دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے، غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے، خطا مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے ہم نے یونس کو پریشانی سے نجات دے دی تھی، اور جو بھی ہمیں اس طرح پکاریں گے ہم ان کو نجات دیتے ہی رہیں گے، ہم ان کو بچاتے ہی رہیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یقین ہے، یقین پختہ اور محکم ہونا چاہیے، اور دوسری اس کے اندر چیز اصرار اور ضد ہے۔ ایک آدھ دفعہ مانگ کے بندہ بھول نہ جائے، مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، صبح مانگے، شام مانگے، دوپہر مانگے، رات مانگے، اٹھتے مانگے، بیٹھتے مانگے، چلتے مانگے، لیٹتے مانگے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آہستہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دل کے اندر سے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ جلدی نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میری دعا تو قبول ہوئی نہیں، کب تک مانگوں، کوئی نہیں ہوتی قبول۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ ریجیکٹ ہو گئے۔ جب تک پوری نہیں ہوتی یقین کے ساتھ مانگتے ہی رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے انبیاء کا واقعہ تو پڑھا، کیا ہم نبیوں سے زیادہ نیک ہیں کہ فوری قبول ہو جائے؟ جناب ابراہیم کب تک مانگتے رہے ہوں گے؟ جناب زکریا نے کیا دعا کرنا اپنی جوانی میں شروع نہیں کی ہوگی؟ اگر آپ اندازہ لگا لیں، تاریخ میں وضاحت نہیں ہے، چلیں 25 سال کی عمر میں بھی ان کی شادی ہوئی ہو تو 25 سال کی عمر سے انہوں نے اولاد کی دعا مانگنا شروع کی ہوگی، اور اب کتنی عمر ہو گئی ہے، جوانی گزر چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہیں ہے۔ قرائن سے یوں لگتا ہے جیسے ان کو دعا کرتے بھی شرم آ رہی ہے کہ اب بڑھاپے کے اندر مانگنا ہے، لیکن ان کو یقین ہے کہ وہ رب ہے، اس عالم میں بھی دے سکتا ہے، اور اللہ ان کو اس کیفیت میں دے دیتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اے اللہ، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال چمکنے لگے ہیں سفیدی کی وجہ سے، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے مجھے محروم کیا ہو۔ اے اللہ، مجھے اب اس دعا کے میں بھی تو محروم نہ کرنا۔ مانگتے رہے،
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا کہتے ہیں آپ، اللہ رب العزت کی رحمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دعا کا ضائع ہونا تو دور کی بات ہے، دعا کا ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوتا، ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوتا۔ البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، بعض دفعہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے، ایک وقت اس کا مقرر ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج میں نے فصل بوئی ہے اور شام کو میں دعا کر دوں کہ اللہ میری فصل پک جائے، تو فصل پکنے میں 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگیں گے۔ جب موقع آئے گا تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد اور ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت لکھا ہوتا ہے، اور یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میری دعا کا ایک حرف بھی ضائع نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ بعض دفعہ کسی بندے کے لیے اللہ رب العزت وہ دعا قبول کر لیتا ہے، بعض دفعہ اس دعا کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور بعض دفعہ جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر آخرت کا ذخیرہ اس کو عنایت کر دیتا ہے، ضائع نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا ہے 10 سال کا ہے، وہ مجھے کہتا ہے ابو موٹر سائیکل لیتے ہیں، تو میں لے دوں گا فوراً، میں دے بھی سکتا ہوں، پیسے بھی اللہ نے دیے ہوں، بیلنس بھی موجود ہو، شو روم بھی پاس ہی ہو، تو بیٹے تیری عمر نہیں ہے، کچھ دیر ٹھہر جا، مل جائے گا مل جائے گا۔ بعض دفعہ تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کا پیارا سا بچہ ہے اور چمکتی ہوئی آگ کا انگارہ پکڑنا چاہتا ہے، وہ اس کو خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کے حق میں یہ انگارہ اچھا نہیں ہے، تو آپ اس انگارے کی بجائے اس کو خوبصورت قیمتی کوئی کھلونا دے دیتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے ابو نے میری مانی نہیں، رونے لگتا ہے۔ لیکن ابو تو ابو ہے، جب تک اس کی گنجائش موجود ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ اپنے بچے کی باپ پہ توجہ نہ دیں، اور ماں باپ ہوں بھی مالدار۔ میرا اللہ تو دنیا کی ساری ماؤں سے زیادہ توجہ اور محبت دینے والا ہے، اور اس کے پاس خزانے بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو ان 3-4 میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ آئیے، رمضان اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی قبول کرتا ہے، لیکن خصوصاً سحری کے وقت، اذان کے بعد، خصوصاً اذان اور جماعت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ دعا بہت قبول کرتا ہے، سفر میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، بارش میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، ماں باپ کی اللہ دعا بہت قبول کرتا ہے۔ نیک بندوں سے آپ دعا کروائیں، ان نیک بندوں کی اللہ دعا کروائی جا سکتی، کروانی چاہیے، ان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو قبولیت کے جو اوقات ہیں، قبولیت کی جو تفصیل ہے، پھر یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے جلدی نہ کریں، سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریفیں کریں، خوب تعریفیں کرنے کے بعد پھر اللہ کے پیارے نبی پہ درود پڑھتے رہیں، خوب درود پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں، اور اس ترتیب سے دعا کیا کریں۔ کئی دعائیں تو ایسی ہیں اس میں دعا ہے ہی نہیں، اپنے گناہ کا اعتراف ہے، اللہ کی شان کا اعتراف ہے، اور اللہ دل کے حال کو جانتا ہے، اس کے کرنے سے اللہ دعا خود ہی قبول کر لیتا ہے۔ درود شریف کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو دعا میں وقت لگایا جاتا ہے۔ میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، ابا جی رحمہ اللہ جب صبح کے وقت اٹھتے تھے، شاید ہی کسی دن ان کی دعا 20-25 منٹ سے کم ہوتی ہو۔ ایک وقت لگتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، پھر دل گداز ہوتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے، پھر انسان کو بعض دفعہ اس طرح کی دعا کی توفیق مل جائے نا، تو دعا مانگتے مانگتے یقین ہو جاتا ہے
کہ آج میری دعا قبول ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ایک محنت، ایک کوشش یہ تو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے اور اپنے در کا فقیر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔